نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے شہزادے سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہتر صلہ دے، میری بات پر توجہ کریں۔ یہ وعدہ میں نے کر لیا تھا، ورنہ میں 3 ہفتے سے کہیں جا نہیں پا رہا، کچھ طبیعت پر اثر ہے، اس لحاظ سے خوش بھی ہو کہ ساتھ ساتھ اگر انسان کی صحت ایسی رہے تو گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بیماری میں نفس بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیجا خواہشات سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ میری بات سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے چند باتیں عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ عزیز دوستو، اس نے آ کے حضور کو دیکھا، لہجہ دیکھا، نبی کریم نے فرمایا تو نام بتاؤ نا بندے کا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کوئی بڑی خوش دلی سے نہیں بتایا، کیونکہ باقی لوگ جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ کہتے میں نے کہا حضور اس کا نام ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہتے ہیں کریم محبوب نے نا مجھے تھپکی دی اور فرمایا فکر کیوں کرتا ہے، چل نا میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ حالات دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ ظالم کا منصب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے گھر تک آپ کیسے آ جائے؟ او خدا کے بندے، ایک بندہ ہوتا ہے صرف ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس ایک کو اللہ پورا قافلہ بنا دیا کرتا ہے، اس ایک کو اللہ جماعت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ساتھ چلے، یعنی ساتھ چلے، صرف ٹیلی فون نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے رکا لکھ دیا، یہ نہیں فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا، یا میں نے لیٹر پیڈ پہ لکھ دیا ہے، میں نے کارڈ کے پیچھے تحریر کر دیا تو فکر نہ کر، حضور ساتھ چلے، اس کے ساتھ نہیں جس کا 6000 ووٹ تھا، اس کے ساتھ نہیں جو آدمی کئی ٹوکریوں سمیت آیا تھا، اس کے ساتھ نہیں جو اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ادھر ادھر تو نہ باتیں کریں، میرے ساتھ کریں، یہ خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا تو سن لے، سنے نا یار، قربان جاؤ۔ یہ میں اور آپ سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، آپ غور فرمائیں گے حضور ساتھ چلے۔ کہتے ہیں سارے رستے میں سوچتا رہا کہ بھلا حضور کی تو دھیمے دھیمے انداز ہے، تو بڑا ظالم ہے، میں 2-4 ملاقاتیں کر چکا ہوں، وہ تو کہتا جا جدھر سے ملتے ہیں لے لے، نہیں میں دیتا۔ کہتے قربان جاؤں، محبوب بڑے دھیمے دھیمے نظریں جھکائی، تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے، سادہ لب و لہجہ، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا تو میں نے دستک دی، اور جب دروازہ کھلا تو محبوب نے فرمایا تو ہٹ جانا پیچھے۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے ہٹا تو پھر میں نے ان جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے دیکھا، پھر میں نے اس لہجے کا دبدبا دیکھا۔ بریلی کے امام کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، نور باری جلال میں ہے۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے چند جملے، فرمایا تو تو سردار بنتا ہے، کیا غریبوں کا خون چوس کے سرداری کرے گا؟ سردار بھیک بھاگ والے کو کہتے ہیں کہ لوٹ لینے والے کو کہتے ہیں؟ تو میں یہ غریب پردیسی کہیں سے آیا اور اس کے تو نے پیسے دبا لیے، کب دینے ہیں پیسے جلدی بتا۔ کہتے اگلا جملہ نہیں بن پڑا، ابو جہل تو کانپنے لگا، کہنے لگا جی میں ابھی آیا لے کے۔ کہتے اگلے ہی لمحے جب وہ پیسے میری طرف بڑھ رہے تھے تو میں پھر نہ پیسے دیکھ رہا تھا نہ کامیابی دیکھ رہا تھا، میں معصوم آمنہ کو دیکھ رہا تھا، میں حضرت عبداللہ کے اس در یتیم بیٹے کو دیکھ رہا تھا، لب و لہجے کی سادگی، یہ حسن، یہ انداز، یہ رعنائی۔ کہتے ہیں حضور تو مجھے دے کے چلے گئے، لیکن لوگوں میں دن کے اجالے میں بھی ان کے حسن تکلم کا شیدائی بن گیا، اور میری راتوں میں جب وہ خوابوں میں آتے ہیں تو تب بھی ان کا پیکر رانا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کا تناظر کیا، یار زندگی میں کہیں انسان کھڑا تو کسی جگہ وہ بات تو کہہ سکے۔ ہمیں تو اس طرح کی سیاست سکھائی جا رہی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، خبردار جماعتوں کے بتوں میں قید نہ ہونا، کسی سے اختلاف کرو تو فقط دلیل کی حد تک، اور دلیل مل جائے تو اختلاف ختم، ان بتوں سے باہر نکلو۔
ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک وطن کے رہنے والے ہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہمیں سیاسی فرقہ واریت میں بانٹ دیا گیا ہے۔ بچوں کے اخلاق، تہذیب، انداز گفتگو دوسروں کے حق میں اتنے خطرناک کر دیے گئے ہیں کہ میری قوم کبھی ایسی تو نہ تھی، ہمارے نوجوان کبھی ایسے تو نہ تھے، ان کا لہجہ کبھی یوں تو نہ تھا۔ چند لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر وہ تقسیم کی ہے کہ الامان والحفیظ، واپس لوٹیے، زندگی اصولوں پر کھڑی کیجیے۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ظالم اگر اپنا ہے تو پھر اسے چھٹی دے دی جائے، اور اگر غیر ہے تو پھر اس کے پیچھے چلا جائے۔ ہم نے اصول قائم کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے ظلم کہاں ہو رہا ہے، زیادتی کس کے ساتھ، یہ اصول حضور نے دیا ہے۔ جرأت کرے، ہمت کرے۔ اگر کہیں والدہ بھی اپنی ہمارے گھر میں بھابھی کے ساتھ تلخ رویہ اختیار کرتی ہے تو احترام سے کہے، ادب سے کہے، نب و لہجے کو باوضو کر کے کہے، پر والدہ سے بھی کہے۔ اگرچہ یہ کسی کی بیٹی ہے پر بیٹی تو ہے نا، یہاں سے آغاز کرے، گھر سے شروع کرے۔ ہم نا بڑی ساری جگہوں پہ بڑی سارے معاملات کے اندر اس طرح بند ہوئے ہیں برادری کے خول میں، قبیلے کے خول میں، کہ ہماری کوئی نظریاتی زندگی نہیں رہی، ہمارا کوئی سوچ ہی نہیں رہی، ہمارا کوئی اصول اور قاعدہ ہی نہیں رہا زندگی گزارنے کا۔ کھڑے ہونا سیکھے، عدل کرنا سیکھے۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں وہ والی روایت میں ملتی ہے جب ایک کلمہ گو فیصلہ لے کے آیا، گرچہ منافق تھا پر کلمہ تو پڑھتا تھا نا، مسلمان کہلاتا تھا، لوگ اسے مومن جانتے تھے۔ اس نے اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور مقابلے میں یہودی تھا، یہ کلمہ گو ہے، گرچہ منافق اور سامنے یہودی ہے۔ قربان جائے، اس زمین نے وہ والے فیصلے بھی دیکھے ہیں، اس آسمان کے نیچے یہ رنگ بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ محبوب نے کلمہ گو کے خلاف فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے، معیار معیار ہے۔ کچھ قاعدے زندگی میں، کچھ اصول وضع کیے جائیں اور ان کی روشنی میں اپنے معاملات زندگی کو مرتب کیا جائے۔ میں کل جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہم نے نا ایک زیادتی کی اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے انہیں دولت مند بننے کی تجویز دی، اور 22، 24، 25، 26 سال کی عمر میں ہی بچے نفسیاتی سے ہونے لگ گئے، کیونکہ ہم نے انہیں یہ ماحول دیا تھا کہ پیسہ، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، لیکن وہ خاص روحانی تربیت، وہ خاص ذوق، وہ جو میرے کریم رسول نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے جانا، مسجد لے جانا، بھیجنا نہیں، مسجد لے جانا، وہ جو رسول کریم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہلا کر فرماتے تھے، فاطمہ اٹھنا، یہ رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، سحری میں جگاتے تھے۔ وہ جو خاص ان کی اخلاقی تربیت تھی، مال انہیں بڑا دیا، لیکن وہ اس طرح کا انہیں بنا دیا ہے کہ وہ عام لوگوں سے کٹ گئے ہیں، ان کی زندگی کا وہ سٹیٹس ہی نہیں رہا۔ ان کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اتنی ڈگریوں کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ چند گھڑیاں بات نہیں کی جا سکتی، جس کا سوچ بچار کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ انداز جو ہمیں رسول کریم نے سکھایا وہ اصول تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے آداب زندگی سے آگاہ کر دے، تاکہ جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہوں ان کی زندگی